غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی ثابت قدمی سے کام لیں، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح اونگتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جان باز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخ پٹی باندھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کی حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی، اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی تو آپ نے مجھے نہ دی، تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا۔ میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی۔ اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے وہ میدان کی طرف بڑھے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں سے ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، اور واقعتاً ان کی ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے آگے بڑھے، یہاں تک کہ کرشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکارا اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہندہ بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔